مسیح خدا میں آپ سب کو سلام۔ عزیزو، ہماری دوستیاں، ہمارے گروپس زیادہ تر اسی چیز پہ بیس کرتے ہیں، لائک مائنڈیڈ۔ میں اسی دوست کو، اسی بندے کو زیادہ پسند کروں گا جو میرے ساتھ لائک مائنڈیڈ ہوگا، اور اگر میرے خیال سے کوئی ڈفرینٹ ہوگا تو میں اس کے ساتھ دوستی نہیں رکھوں گا، اور میں نہیں بلکہ ہمارا سسٹم ہی اسی قسم کا ہے۔ اور عزیزو، خداوند جو ہے وہ بھی اپنے لائک مائنڈیڈ بندوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ میرے ساتھ آپ نکالیں رومیو اس کا 12واں باب اور اس کی 2 آیت، اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ اس آیت کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے عزیزو، میں نے اس کے 3 سب ٹاپکس بنائے ہیں۔ عقل نہیں ہو جانے سے کیا مراد ہے، اس کو حاصل کیسے کرنا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے۔ عزیزو، میرا نام نواز نتھینیل ہے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو نہ صرف چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ عزیزو، پہلا سب ٹاپک اس کا جو وہ ہے وہ عقل نہیں ہو جانے سے کیا مراد ہے۔ عزیزو، کنویں کا مینڈک آپ لوگوں نے شاید مثال سنی ہو، تو وہ میں تھوڑی سی ایکسپلین کرتا ہوں کیونکہ اس کے حوالے سے ہمیں بڑی اچھی بہتر طور پر سمجھ آئے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں یہ لیتا ہوں، اور یہ سمجھیں کنویں، اور اس کے سائڈ یہ ہے ایک مینڈک آلریڈی کنویں کے اندر گرا ہوا ہے، کب سے یہ پتہ نہیں، اور شاید پیدا ہی اس کے اندر ہو۔ دوسرا مینڈک جو ہے وہ باہر سے گرتا ہے اس کے اندر۔ عزیزو، جو باہر سے گرتا ہے وہ بہت اداس بیٹھا ہوتا ہے، اور جو اندر والا مینڈک ہوتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کیوں اداس ہو؟ تو وہ اس کو کہتا ہے کہ بھئی میں بہت بڑی دنیا چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو وہ اس میں ایک چھوٹا سا چکر لگاتا ہے، کہتا ہے اتنی بڑی؟ کہتا ہے نہیں اس سے بڑی۔ پھر اس چکر کو ذرا بڑا کرتا ہے، کہتا ہے اتنی بڑی؟ کہتا ہے نہیں اس سے بھی بڑی۔ اور وہ بالکل کناروں پر، ایج پر کنویں کو چکر لگاتا ہے، کہتا ہے اتنی بڑی؟ کہتا ہے نہیں اس سے بھی بڑی۔ کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ عزیزو، وہ اس لیے نہیں مانتا کیونکہ اس نے باہر کی دنیا دیکھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب ہم نے گناہ کیا عزیزو، تو ہم اس 5 سینسز کی دنیا میں قید ہو گئے، جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، سننے سے تعلق رکھتی ہے، ٹچ سے تعلق رکھتی ہے، بولنے سے تعلق رکھتی ہے، اور کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہے۔ عزیزو، اگر آپ پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک دیکھیں تو یہاں پہ خداوند جو دنیا کی حکمت ہے اس کو نیست کرنے کا ریفرنس دیتا ہے، اور دنیا کی حکمت کو بے وقوفی ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ 19ویں آیت دیکھیں پہلے باب کی کرنتھیوں میں، حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ یہ 19ویں آیت تھی۔ 21ویں آیت میں کہتا ہے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا۔ امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ ہم 5 سینسز والے لوگ تھے، اور صرف اسی چیز پہ ایمان لے کے آتے تھے جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، جو کہ سننے سے تعلق رکھتی تھی، جس کو میں چھو سکوں اور جس کے متعلق میں سن سکوں، جو کہ 5 سینسز کے اوپر بیس کرے۔ اور جب 20ویں آیت دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب میں، کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہاں پر بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ عزیزو، اسی لیے بے وقوفی ٹھہرایا کہ ہم 5 سینسز والے لوگ تھے، اور اس سے زیادہ ہم بات چیت نہیں کر سکتے تھے۔ خدا کے نزدیک حکمت کیا ہے؟ اس کے نزدیک اس 5 سینسز سے اباؤ ہے۔ یہ آپ کو پہلا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھتا ہے مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ جو مسیح خدا پر ایمان لے کے آتا ہے وہی مسیح یسوع کو خدا کی قدرت اور حکمت وہی سمجھ سکتا ہے۔ اور عزیزو، یہ 5 سینسز سے اباؤ بات ہے، اور جو بلائے گئے ہیں، جو مسیح خدا پر ایمان لے کے آتے ہیں، ان کے متعلق
پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 30ویں آیت میں کچھ لکھا ہے، لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا۔ مسیح یسوع ہمارے لیے حکمت ہے خدا کی نظر، کیونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ خدا کو جو حکمت پسند ہے، اگر میں وہی حکمت پسند کروں گا تو خدا کی نظر میں نہ صرف راست باز، پاک اور حکمت والا ٹھہروں گا، بلکہ جلالی بھی بنایا جاؤں گا، کیونکہ میں اس 5 سینسز سے اباو ہو جاتا ہوں عزیزو، اور اس 5 سینسز میں قید نہیں عزیزو۔ اب یہ حاصل کیسے کی جاتی ہے، کیونکہ اس بات کی تو ہم سمجھ آ چکی ہے کہ بھئی جو عقل نہیں ہو جانے کی بات کرتا ہے وہ یہ 5 سینسز سے اباو کی بات کرتا ہے، جو کہ مسیح یسوع پر ایمان لانے سے حاصل کی جاتی ہے۔ تو عزیزو اب اس کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کا شارٹ کٹ آنسر بالکل یہی ہو سکتا ہے کہ جب میں مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں تو وہ حکمت مجھے حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کو میں ایک بڑی مزے کی بائبل میں سے ہی بات بتاتا ہوں، شاید کبھی آپ کا اس پہ دھیان نہ گیا ہو، تو آج جب اس ویڈیو کے ذریعے آپ سنیں گے تو آپ کو یہ بہت اچھا لگے گا۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو 2 ڈاکو صلیب پر لٹکائے گئے تھے، ان میں سے اب یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ لیفٹ والی سائڈ کا تھا یا رائٹ والی سائڈ تھا، ایک خداوند یسوع مسیح کو لعنت ملامت کرتا ہے، جبکہ دوسرا کچھ اس طرح کی بات کرتا ہے۔ لوکا اس کا 23واں باب ہے اور اس کی 40ویں آیت میں کچھ لکھا ہے، مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ اور جب آپ امثال دیکھتے ہیں، امثال اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت، خدا کا خوف علم کا شروع ہے، اور کچھ اسی قسم کی بات امثال اس کا 9واں باب اور 10ویں آیت میں کہتا ہے، خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ عزیزو، جب اس نے کہا تو خدا سے نہیں ڈرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود خدا سے ڈرتا تھا اور اس میں حکمت آ چکی تھی، اور اس نے مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا۔ کیسے؟ وہ کہتا ہے جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس کا مطلب ہے اس کی جو پہلی سیڑھی تھی خدا کا خوف، جو کہ علم کا شروع ہے، اور اسی قسم کی بات جب وہ آپ اعمال دیکھتے ہیں اور 20واں باب اور اس کی 32ویں آیت میں دیکھتے ہیں، تو اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمہیں مقدسوں کے شریک کر کے میراث دے سکتا ہے۔ جیسے کہ ڈاکو نے میراث حاصل کی، کیونکہ اس نے اس 5 سینسز سے ابو ہو کے فیوچر میں جو چیز آنے والی تھی اس کو دیکھ لیا تھا۔ عزیزو، زبور نویس بڑی خوبصورتی سے کہتا ہے 119 زبور میں اور اس کی 105 آیت میں، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور پھر پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 24ویں آیت میں کہتا ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں، یہودی ہو یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی حکمت اور خدا کی قدرت ہے۔ مسیح خدا کی قدرت اور حکمت ہے۔ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب میں مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں تو مجھ میں خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت آ جاتی ہے۔ عزیزو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس نئی عقل کو حاصل کریں تو آپ کو مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا، تو یہ بہت اچھا موقع ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے آپ مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیچھے بولیں، یسوع، میں تجھے اپنا خداوند مانتا ہوں، تو نے میری خاطر جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے لہو سے مجھے نیا انسان بنا دے۔ باپ، اپنا پاک روح مجھ میں کثرت سے بھر دے تاکہ روز بروز تیری عقل میں بڑھتا جاؤں، مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔ عزیزو، اگر آپ نے میرے پیچھے یہ دعا بولی ہے تو آپ کی عقل نہیں ہو چکی ہے۔ اب اس کا تیسرا ٹاپک کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا تھا۔ تو جب آپ یہ رومیو اس کا 12واں باب اور اس کی 2 آیت کو مکمل پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کچھ یہ لکھا ہے، عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کر سکو۔ بنیادی بات میں نے آپ کو جس طرح سٹارٹ میں کہی تھی، لائک
مائنڈڈ، انہی کو میں پسند کرتا ہوں. تو خدا مجھے اسی صورت پسند کرے گا جب میں اس کی عقل کے مطابق ایکٹ کروں گا. پہلا ایکٹ تو میں نے کر لیا، مسیح خدا ان کو اپنا شخصی نجات. اب مجھے افسیوں اس کا 4 باب اور 24 میں کچھ یوں لکھا ہے، اور نئی انسانیت کو پہن لو. اب مجھے عزیزو یہ کرنا ہے کہ نئی انسانیت کو پہن لینا ہے. اور اگر آپ دیکھیں افسیوں اس کا 5واں باب پہلی آیت سے لے کے 4 آیت تک دیکھیں گے، لیکن میں صرف پہلی آیت ہی پڑھوں گا. پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند کرو، اس لیے کہ مجھے اب محبت شو کرنی ہے عزیزو، فرما برداری شو کرنی ہے، اور حرام کاری سے بچنا ہے، اور تمام جو ناپاکی کے عمل ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. عزیزو اب آپ کسی اچھے چرچ کو جوائن کریں تاکہ آپ کی عقل جو کہ نئی ہو چکی ہے اس میں بڑھتے جائیں، اور آپ اپنے خاندان کے لیے، اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے باعث برکت ہو. خدا آپ کو بہت